السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی اور ایڈیٹر صدائے چنار اعجاز عباسی۔ ناظرین، ہم آج ان کے ساتھ گفتگو کریں گے جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر بھی چونکہ اب سیاسی سرگرمیاں عروج پہ پہنچ رہی ہیں اور بالخصوص جو پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ اقتدار میں آنے کے دعوے دار ہیں۔ جی عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آج آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر ابھی اس طرح کے جو حالات ہیں وہ آپ کو نہیں لگ رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں چنار نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن چونکہ ایک خاص بات جو ماضی میں بھی رہی ہے اور دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں علاقے آزاد پاکستان کے آئینی صوبے نہیں ہیں، اس لیے ان کے مالی معاملات، ان کی فنڈنگ، ان کے ساری کی ساری چیزیں حکومت پاکستان کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اس لیے ماضی میں شاید ہی یہ کبھی واقعہ پیش آیا ہو کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی الیکشن ہوئے ہوں جن میں وفاقی حکومت کے مخالف کوئی سیاسی نظریات رکھنے والی پارٹی الیکشن جیتی ہو۔ اس لیے عام تاثر یہی تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی اور بالکل اس توقع کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے الیکشن جیت گئے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت ان کے ٹکٹوں والے لوگوں کو اس لیے نہیں ملی کہ ان کے ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے کچھ غلطی کی تھی۔ بہت سارے لوگ نیو کمر جو نئی مسلم لیگ سے اور پیپل پارٹی سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو جو باثر لوگ تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنے پرانے نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ نہیں دیے۔ وہ نظریاتی کارکن جو ان کے تھے انہوں نے آزاد الیکشن لڑا اور ان میں سے 5 افراد جیت گئے اور وہ 5 لوگ کل پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں اور 9 سیٹیں ان کی ٹکٹوں پر انہوں نے جیتی ہیں پی ٹی آئی والوں نے۔ گلگت بلتستان کی کل 24 سیٹیں ہیں، 23 پر الیکشن ہوئے تھے۔ ایک پی ٹی آئی کے جو صدر تھے جعفر شاہ، ان کے مرنے کی وجہ سے ان سے الیکشن ملتوی ہو گئے تھے، جو کل ہو رہے ہیں 22 تاریخ کو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس پر۔ اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ باقی 23 سیٹوں پر ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 9 براہ راست جیتی ہیں، 5 آزاد امیدوار ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کی سیٹیں 14 ہو گئی ہیں اور کل والی سیٹ اگر جیت جاتے ہیں تو 15 سیٹیں ہو جائیں گی۔ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت 13 سیٹوں کی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی والے پہلے ہی 15 سیٹیں یعنی توقع ہے کہ 14 تو جیت چکے ہیں، 15 اور جیت جائیں گے۔ پھر 9 مخصوص نشستیں ہیں گلگت بلتستان کی، 6 خواتین کی ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہیں۔ خواتین کی سیٹیں متناسب مندگی کی بنیاد پر وہاں ہوتی ہیں، اکثریتی پارٹی کو 3 یا 4 سیٹیں مل جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس اس وقت براہ راست جیتنے والے 14 یا 15 کینڈیڈیٹ ہیں، اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی کم از کم 3 سیٹیں لازمی بنتی ہیں۔ اور جو بات جو آپ نے جو کی تھی وہ آپ کی بات درست ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے تقریباً حالات جو ہے وہ اگر اس سچویشن میں ہم دیکھیں کہ وہ پاکستان پہ ہی ٹوٹلی ڈیپینڈ کر ہوتے ہیں، جو بالخصوص جو وفاقی حکومت ہے اس پہ۔ تو گلگت بلتستان کے اندر تو آزاد امیدوار جیت گئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ہم دیکھیں تو ماضی میں بھی جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اس قدر وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک بڑا ان کے پاس ووٹ بینک ضرور ہوا ہوگا اور وہ لیتے رہے ہیں، لیکن ان کی اس طرح وہ کامیابی وہ نظر نہیں آئی۔ اور ابھی اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر میرپور ڈویژن کے اندر تو وہ تھوڑی سی مضبوط نظر آ رہے ہیں، لیکن باقی جو آپ کے 2 ڈویژن ہیں، ایک یہ پونچھ ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن کے اندر ان کی اس طرح کی پاور شو یہ کرنے میں ناکام نظر آزاد کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاست کی جو سائیکی تھوڑی سی مختلف، ایک کچھ لحاظ سے ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں مختلف ہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوتے ہیں سیکٹریل بنیادوں پر، فرقہ وارانہ بنیاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، شیعہ سنی اور نور بخشی اور اپنا اسماعیلی اور اس طرح۔ آزاد کشمیر میں برادریوں کی سیاست ہے۔ برادریوں کی سیاست میں وہی برادریوں کے لوگ جو طاقتور لوگ ہیں، وہ افراد وہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، اور وہ اگر کہیں سے وہ برادری چھوڑ کر وہ پارٹی چھوڑ کر اعلیٰ دستور سے الیکشن لڑیں گے تو ان کی پوزیشن اپنے اپنے حلقوں میں کسی نہ کسی لحاظ سے کنسیڈر ہوتی رہے گی ساری۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی صورتحال پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہی ہے، اس لیے کہ امکانات یہی ہیں کہ
ابھی کچھ توقع کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو حکمران ہے اس کی کچھ افراد ٹوٹیں گے اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے لوگ تیار بیٹھے ہیں وہ الیکٹیبل کو لینے کے لیے۔ پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ مسلم کانفرنس کا اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد ہو جائے۔ اتحاد سے مراد وہ نہیں ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی سیٹ ٹکٹ مشترکہ تقسیم ہوں گے، اتحاد یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ کچھ حلقوں میں مسلم کانفرنس کے لیے اسپیس چھوڑا جائے گا، وہاں پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے گی، اور کچھ حلقوں میں مسلم کانفرنس پی ٹی آئی کو ٹکٹ ہوگا اور مسلم کانفرنس ٹکٹ نہیں دے گی۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک صورتحال ان کے فیور میں ہے۔ کچھ مسلم لیگ سے لوگ آ جائیں گے، پیپلز پارٹی سے جو لوگ ٹوٹنے تھے وہ تقریباً آ گئے ہیں، اور مسلم کانفرنس کے ساتھ اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہوگا اور مسلم کانفرنس دونوں کے لیے۔ ایک اور صورت امکانات جس کے بن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کے تو خیر زیادہ امکانات نہیں ہیں کہ ایسا پیٹرن بنے کہ آزاد کشمیر میں وفاقی حکومت کی حمایت یافتہ کسی سیاسی پارٹی کو شکست دی جائے، جس طرح پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے۔ لیکن اس وقت ماحول ایک ایسا بن سکتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جو نون لیگ کے صدر بھی ہیں فاروق حیدر صاحب، وہ اگر تھوڑا کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور وہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں اپنے ساتھ ملا لیں تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن اس کام کے لیے یہ پریکٹیکلی اگرچہ اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ممکن بالکل ہے۔ ممکن ایسے ہے کہ پچھلی بار اگر 36-38 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی تھی تو وہ 36-38 لوگوں کے ٹکٹ تو نہیں لے سکتا، ان کو اپنے کچھ لوگوں کو نظر انداز کر کے پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ تین پارٹیاں جو اس وقت پی ٹی آئی کے مخالف ہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو جائے تو پی ٹی آئی کے لیے ایک خاصا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے اس میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ الیکٹیبل کی تعداد فی الحال اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ پی ٹی آئی تنہا سولو فلائٹ سے اپنے بلبوتے پر الیکشن جیت جائے گی۔ ایک اور سوال جو اوبر رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح نواز شریف نے پچھلے الیکشن میں فاروق حیدر کو آزاد کشمیر کے اندر فری ہینڈ دیا تھا، اس طرح بیرسٹر سلطان موجودگی کو دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ وہ نہیں دی جا رہی۔ آپ اس کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اس میں حقیقت ہے؟ 2016 کے جو الیکشن ہوئے تھے ان میں عمران خان نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو آزاد کشمیر میں پارٹی فیصلوں کے لیے ٹکٹوں کے لیے بالکل فری ہینڈ دیا تھا، اور اس کے نتائج وہ حوصلہ افزا نہیں رہے تھے۔ اس وقت عمران خان خود بھی ادھر مشکل کے شکار تھے۔ اب چونکہ ان کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، ہماری آزاد کشمیر اسمبلی کی 9 سیٹیں پنجاب میں ہیں، 10 سیٹیں تقریباً، اس لیے میرے خیال میں جو فیصلے ہوں گے وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ اوپر سے ہی ہوں گے اور مرکز سے فیصلے ہوں گے۔ البتہ وہ مشاورت میں ان کو لازمی شامل رکھا جائے گا، اور یہ بات آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی فیصلے اگر ادھر سے ہوتے ہیں۔ جب فیصلے یہ کریں گے تو پھر نتائج کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوگی، اور پارٹی کو لے کر آگے جانا اور اس کی حکومت سازی کے معاملات دوسرے تیسرے سارے یہ پھر انہی کی ذمہ داری بن جائے گی، یہ پی ٹی آئی کے فائدے میں جائے گی۔ اسی لیے زیادہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے اوپر سے، لیکن مشاورت آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شامل ہوگی۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ چونکہ پارٹی کی مرکزی قیادت عمران خان ہیں تو ان کی رضا اور ان کی رائے اور مشورے کے بغیر تو ظاہر ہے ان کو فیصلے کرنے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے کل نئے مسائل جس طرح ماضی میں کھڑے ہوئے تھے وہ تو پھر مسئلہ ہوگا ان کے۔ اچھا، پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی جو کاروباری شخصیتیں ریاض کی آمد کی باتیں چل رہی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ چند روز قبل آزاد کشمیر کے صحافیوں کو خصوصی ذہرانے میں ان کی جانب سے تقریباً بلایا گیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ یہ بھی بات کی کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ انیکس کیا جائے، یہاں پہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ریپرزنٹیشن آزاد کشمیر کو دی جائے، اور ساتھ جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ان کو کوئی آزاد کشمیر کے اندر اگر پی ٹی آئی کوئی رول دے گی، پی ٹی آئی گورنمنٹ جو پاکستان ہے اس کی اگر اس کو سپورٹ ہوگی تو وہ مل کے آزاد کشمیر کی سیاست میں ان ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ انٹر ہوں، اور
جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی اوپنلی؟ میری ذاتی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی ناممکنات والی بات ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اگرچہ تنویر الیاس صاحب کا سیاست میں کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست اب کسی نظریے کے بجائے کمرشل زیادہ ہو گئی ہے، اور کمرشل سیاست کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ بالکل تنویر الیاس صاحب میرے خیال میں پورے کر رہے ہیں. ویسے بھی پنجاب میں مشیر کے عہدے پر بیٹھ کر ظاہر ہے تعینات ہونے کے بعد تو یہ تاثر بالکل ایک واضح ہو گیا ہے کہ وہ ظاہر ہے اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو وہ فیڈرل وفاق کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں کریں گے. دوسری ایک بات اور نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ یہ جو پنچ کا خطہ ہے، پنچ ڈویژن، یہ ہر دور میں آزاد کشمیر کی حکومت سازی اور آزاد کشمیر کے گورننس میں اس کا اہم رول رہا ہے. وہ ظاہر ہے میرے خیال میں ماضی میں کوئی اکا دکا ایسے دور ضرور گزرے ہوں گے جب پنچ کے کسی آدمی کا رول نہیں ہوا ہوگا. ادروائز یہ 74 سالہ تاریخ میں پنچ کا کوئی نہ کوئی آدمی آزاد کشمیر کی بڑی کسی پورٹ فولیو پر ظاہر ہے ضرور رہا ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو تنویر الیاس صاحب کا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر مل کر چلیں تو کوئی کمبینیشن ایسا بالکل سامنے آ سکتا ہے. البتہ یہ بات کہنا کہ تنویر الیاس صاحب کو ایک دم آزاد کشمیر کی حکومت سازی میں بااختیار جگہ پر بیٹھانا یہ سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے فائدے کی بات نہ ہو. یہ ٹھیک بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں عثمان بزدار کو بٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. وہاں یہ مذمتی سیاست کا ماضی میں بھی رواج رہا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ چیزوں کو بالکل آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اعداد و شمار کا کھیل ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سیاست ان کا آدھار ہے. وہ میرے خیال میں دو کو انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وہ آئیں گے آزاد کشمیر سے الیکشن لڑیں گے اور اپنا راستہ بھی بنانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ یہ جو دور گزرا ہے تقریباً 2 سے 3 سال میں، جب سے پی ٹی آئی کی پاکستان کے اندر حکومت آئی، کشمیر پہ 2-3 بڑی باتیں ہوئی. ایک یہ کہ جو انڈیا تھا اس نے وہاں پہ اس کو اپنا صوبہ دوسرے الفاظ میں بنا لیا. ٹھیک اسی طرح پاکستان نے آواز ضرور اٹھائی، لیکن جو حکومت پاکستان ہے اس سے کشمیری اس قدر مطمئن نظر نہیں آئے. اور جو اس وقت کی جو وزیر اعظم ہے فاروق اظہر، وہ کئی بار حکومت پاکستان کو جو اخلاقی طریقہ کار ہے اس کے مطابق بتاتے بھی رہے کہ آپ نے ہماری ریپرزنٹیشن اچھے انداز میں نہیں کی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو نیشنلزم کا جو ایک فیکٹر ہے کشمیری قوم کے اندر وہ سامنے آئے گا آئندہ الیکشن پہ، کہ اس کا کوئی افیکٹ بھی نہیں ہوگا؟ ایک تو آزاد کشمیر میں 74 کا جو ایکٹ نافذ ہے اس میں نظریہ ہلاک پاکستان پر کامل یقین نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے تو الیکشن لڑنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. یہ ان کے یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے سارا جب سے 74 کا ایکٹ نافذ ہے. نیشنلزم سڑکوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں یہ ماضی میں مستقبل میں آنے والے دور میں بڑھے گا، اور یہ پھر الیکشن پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ایک پریکٹیکلی اس کو اثر انداز ہونے کا یعنی کہ اس کے پاس راستہ موجود نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پھر ظاہر ہے انہیں دستیاب وسائل میں، دستیاب سیاسی پارٹیوں میں نیشنلسٹ جو لوگ ہیں، نیشنلزم کا جو ظاہر ہے ایک ماحول ہے، وہ اپنے لیے ایک آپشن تلاش کریں گے کہ ہمارے نظریات کے قریب ترین یہ سیاسی پارٹی کون سی ہے. چونکہ ہیں تو ظاہر ساری پرو پاکستان سیاسی پارٹیاں، نظریہ علاقے پاکستان والی سیاسی پارٹیاں ہیں، انہی پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. ان میں سے ان کو چوائس کرنا پڑے گا کہ ہمارے نظریات کے قریب ترین یا ہماری آواز کے قریب ترین آواز ملانے والی سیاسی پارٹی کون سی ہے. تو دوسرا رہا مسئلہ کشمیر میں پاکستان کا رول. تو اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ پاکستان خود بہت مشکل کا شکار ہے. کشمیر آزاد کراتے کراتے پاکستان اپنے لیے بہت مسائل کھڑے کر چکا ہے. تو میری خیال میں جب تک پاکستان اپنے ان مسائل سے اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر پایا، باہر نہیں نکلا، تو کشمیریوں کو ظاہر ہے جدوجہد کو کوئی اتنی توقع نہیں لگانی چاہیے کہ راتوں رات پاکستان ظاہر ہے کوئی اور پالیسی چینج کر دے گا. عالمی حالات بھی پاکستان کی حمایت نہیں کر رہے، وہ ہندوستان کی حمایت کر رہے ہیں. اسی لیے پاکستان نے اب 74 سال کے بعد آ کر ایک پیٹرن چینج کیا ہے اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں صرف گلگت بلتستان کو نہیں بنایا جا رہا. میں نے ایک آئینی مسودہ پڑھا ہے، جو آئینی مسودہ تیار ہو رہا ہے وہ پڑھا ہے جو پاکستانی وزارت قانون تیار کری ہے، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے بھی بالکل وہی پیکیج اس مسودے میں لکھا ہوا ہے
جو گلگت بلتستان کو وہ دے رہے ہیں، دونوں کے لیے عبوری کا لفظ استعمال کریں۔ البتہ فرق یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے چیف منسٹر اور گورنر کا تصور جو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کا تصور اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ باقی مرکز میں قومی اسمبلی، سینٹ، پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں، ایکنک ہے، دوسرے قومی مفاداتی کونسل ہے، بین صوبائی رابطہ کونسل ہے، ان میں ان کے لیے نمائندگی کا وہ راستہ نکال رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لیے بھی اس کے لیے۔ اور تنویر الیاس صاحب کی بات آپ کر رہے تھے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، یہ مطالبہ صرف تنویر الیاس صاحب نے پہلی بار نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کی جو اس وقت حکمران جماعت مسلم لیگ ہے، اس کی منشور میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستانی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جانی چاہیے، کشمیر کونسل ختم کی جائے، اس کے بجائے آزاد کشمیر کے نمائندوں کو پاکستانی پارلیمنٹ میں یہ منشور جسٹس منظور گیلانی صاحب نے تیار کیا تھا۔ اور جسٹس منظور گیلانی صاحب نے جو تیار منشور کیا تھا، اس سے پہلے ایک تھنک ٹینک انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ جسٹس منظور گیلانی تھے، افضل شگری صاحب تھے، گلگت بلتستان میں آئی جی ریٹائر ہیں وہ، اور کچھ اس طرح کے 3-4 لوگ تھے جنہوں نے دونوں علاقوں کے لیے ایک پیکیج تیار کیا تھا۔ اسی کی روشنی میں سرتاج عزیز صاحب کے سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی نے بھی جو پیکیج تیار کیا ہے، اس میں صرف جی بی نہیں ہے، اس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس کو اپنے لیے آن کرتے ہیں نہیں کرتے، جی بی والے بہرحال اس کو آن کر رہے ہیں، اور یہی ہونے جا رہا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں اعجاز عباس صاحب کے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر آپ سے بہت جلد ملاقات کریں گے۔